ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أعطي مثل ما آمن عليه البشر وإنما أوتيته وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، طلبہ اعزام، مولانا فصیح احمد صاحب، ان کے رفقا اور میرے محترم بزرگ اور دوستوں، آج الحمدللہ مجھے نہایت مسرت اور خوشی ہے کہ جامعہ عربیہ اسلامیہ کراچی کے سالانہ اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور ابھی ماشاءاللہ درجہ حفظ کے طلباء نے بہت خوبصورت انداز میں اپنا آخری سبق بھی سنایا اور بہت رکت آمیز دعا بھی کرائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول لکھا ہے بخاری شریف میں کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر لیتے تو اپنے قوم قبیلے کو جمع فرماتے دعا کے لیے، اور پھر دعا کرتے اس لیے کہ جب قرآن مجید مکمل ہوتا ہے جس محفل میں مجلس میں اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہی تجربہ بخاری شریف کے بارے میں بزرگوں کا ہے کہ جس محفل میں بخاری شریف مکمل ہوتی ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جب دعا قبولیت کی جگہ ہو تو اکیلا ہی نہ سمیٹے، دوسروں کو بھی شامل کر لیں۔ اس لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بھی دعا کر سکتے تھے، لیکن سب کو جمع فرماتے، اپنی اولاد کو جمع کراتے، جو بھی قریب لوگ تھے ان کو جمع کر کے پھر دعا کرتے تھے۔ اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بھائی دنیا میں کسی کو کوئی نعمت ملنے والی ہو تو وہ چھپاتا ہے، دوسروں کو شامل نہیں کرتا، لیکن آخرت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ نعمت لوٹنے والا اکیلا نہیں بلکہ دوسروں کو بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی شامل ہو جائے۔ یوں تو ہوتی ہے رقابت عشاق میں، یوں تو ہوتی ہے رقابت یقیناً عشاق میں، لیکن عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری۔ اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے، دوسروں کو چاہتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے عاشق بن جائے۔
میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان قرآن سکھاتا ہے۔ اللہ کی شان رحمت جب کسی پر متوجہ ہوتی ہے تو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی وحی ہے، اور وحی الہی کا بوجھ اٹھانا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ وحی الہی کا بوجھ کو تو قرآن خود بیان کرتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ ہم اگر پہاڑ پر اس قرآن کو نازل کر دیتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے دب بھی جاتا، پھٹ بھی جاتا۔ پھر انسان تو خلق الانسان ضعیفا، انسان تو ویسے ہی کمزور پیدا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، جب میری رحمت شامل ہو جاتی ہے تو یہ کمزور سا انسان اتنی بڑی وحی کا بوجھ اپنے سینے میں سہار لیتا ہے۔ الرحمن، اور رحمان وہ وصف ہے اللہ تعالیٰ کا جس میں عموم ہے، اس لیے محدثین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ لفظ الرحمن لفظ تو خاص ہے، یعنی الرحمن کسی کا نام نہیں رکھ سکتے، عبد الرحمن، عبید الرحمن، یہ ان ناموں میں سے جو اللہ کا خاص نام ہے۔ لفظ خاص ہے لیکن معنی عام ہے، یعنی کائنات کے ذرے ذرے کو جس کی رحمت پہنچ رہی ہے، اپنوں کو بھی پہنچ رہی ہے، غیروں کو بھی پہنچ رہی ہے، اس ذات کو رحمان کہا جاتا ہے۔ الرحمن، اس لیے رحمان الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے، یعنی ہر ایک کو اپنی شان رحمت سے نواز رہے ہیں، مخالف کو بھی روٹی دے رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں، اس کا خیال کر رہے ہیں، اور اپنوں کو بھی دے رہے ہیں۔ اس لیے میرے مرشد شاہ کی مکتب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صاحب ایمان ہو کر اور کچھ اس کو دین کے اعمال کی توفیق ہو جائے اور پھر اس روٹی کی فکر میں مرے کہ پتہ نہیں مجھے روٹی کا کیا بنے گا، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے جو مولا اپنے غیروں کو روٹی دے رہا ہے وہ اپنوں کو روٹی نہیں دے گا۔ لیکن یہ فکر معاش نے ہمیں مار دیا۔ حضرات صحابہ اکرام کے معمولات میں لکھا ہے کہ اگر کھانا نہیں ملتا تھا تو کہتے یار آج تو فاقہ ہے، شاید کل مل جائے گا، کل پھر کہا کہ جب پرسوں مل جائے گا، یعنی اس بات کی انہیں فکر ہی نہیں ہوتی تھی کیا بنے گا۔ آج تو یہ ہے کہ پورے سال کا، 2 سال، 10 سال کا جب تک خرچہ موجود نہ ہو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ تیسرے دن، چوتھے دن، کیونکہ عام طور پر جو فاقہ ہے، اس فاقے کی جو سنت ہے وہ 3 دن سے زیادہ آگے نہیں جاتی، 3 دن کے بعد کوئی نہ کوئی راستہ کھل جاتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف جھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنا، فرماتے اخبارات میں آتا ہے لوگ کہتے ہیں جی فلانے کو فاقہ ہو گیا تو خودکشی کر لی۔ فرمایا کہ فاقہ تو اللہ اپنے پیاروں کو دیتے ہیں، بھائی ایسے بندے کو دیں گے جو خودکشی کرنی ہو جس نے؟ فاقہ تو پیاروں کے لیے ہوتا ہے، غیروں کو نہیں دیتے۔ اس لیے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء کرام، صحابہ کرام کی تاریخ اٹھاؤ، فاقے ان کو آتے ہیں۔ یہاں کیا فاقہ ہے؟ اپنی خواہش پوری نہیں ہوئی، سائیکل ہے مجھے موٹر سائیکل چاہیے، وہ موٹر سائیکل نہیں ملا، خودکشی کر رہے ہیں، کہہ رہے یار ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا دنیا میں۔ خواہشات کے پورا نہ ہونے کا نام غریبی ہے۔ حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی، یہ غریبی ہے۔ فقیری کس کا نام ہے کہ خواہشات پوری نہیں ہو رہی، یہ نہیں کہ روٹی نہیں مل رہی۔ میرے مرشد کے پاس ایک نوجوان آیا، کہا کہ حضرت میں بے روزگار ہوں۔ اور میں کتنے دن سے؟ کہا کئی مہینوں سے۔ کہا کھانے پینے میں کوئی فرق آیا تمہارا؟ صبح جو ناشتہ کرتے ہو انڈے ٹوسٹ کے ساتھ یا پراٹھے کے ساتھ، دوپہر کے جو کھاتے ہو شام، وہ کم ہوا؟ کہا کہ نہیں کم تو نہیں ہو، وہ تو اسی طرح چل رہا ہے روٹین، ناشتے میں بھی انڈے چل رہے ہیں، دوپہر کو بھی، اور رات کو کڑھائی گوشت میں چل رہی ہے، باربیکیو بھی کھاتا ہوں، لیکن بے روزگار ہوں جی حضرت۔ تو فرمایا کہ جب ہر چیز چل رہی ہے، کھانے میں بھی کوئی فرق نہیں آیا تمہارے، پھر اللہ تعالیٰ کی شکایتیں تم کرتے ہو، بھائی اس فرصت کے اوقات کو مولا کا بننے میں لگا دو نا۔ تو فرمایا کرتے تھے جو غیروں کو دیتا ہے رحمان، غیروں کو دے رہا ہے، اپنوں کو کیسے نہیں دے گا؟ اس لیے مولانا رومی، جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک حاجی صاحب کسی کے لیے ٹوپی لے کر آیا،
تو جب بھی حاجی صاحب گزرتا تو آدمی کہتا السلام علیکم حاجی صاحب، السلام علیکم، یار آپ یہ ٹوپی لائے یار مدینہ شریف کی، یار سر پہ رکھی، السلام علیکم۔ تو مولانا رومی نے دیکھا تو مولانا رومی نے کہا اے انسان، جو ٹوپی لے کر آیا اس کا تو اتنا شکر ادا کرتا ہے، اور جس نے تجھے سر دیا اس کا تو شکر ادا نہیں کرتا۔ روٹی قیمتی ہے یا سر قیمتی ہے؟ یہ پیٹ قیمتی ہے، یہ سر قیمتی ہے، ٹوپی قیمتی ہے، یہ سر قیمتی ہے، یہ روٹی قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے شان رحمت میری ہوتا ہے الرحمن، اور الرحمن میں الف لام لگا کر بتایا کہ پوری رحمت اس شخص پر متوجہ ہوتی ہے جس کو ہم قرآن مجید کا علم عطا کرتے ہیں، کو معمولی نہ سمجھو، اس لیے کہ ہماری پوری شان رحمت شامل نہیں ہوگی تو یہ کمزور بنیاد اور کمزور اعضاء والا انسان اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے بوجھ کو نہ اٹھایا ہوتا تو میں آپ کو ایک لفظ بھی ادا نہیں کر سکتے زبان سے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، بے اقرا جو ہے اقرا، کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں لفظ اقرا نہیں کہا ہوگا؟ 40 سال کی عمر تک کیا لفظ اقرا استعمال نہیں کیا ہوگا؟ سنا نہیں ہوگا؟ سنا بھی ہوگا، کہا بھی ہوگا۔ اقرا میں نے پڑھنا، کوئی بھی چیز پڑھنے والی ہوگی اقرا پڑھیے۔ اب وہاں پر وہی کی اقرا آ رہا، وہی والا اقرا، اور آپ فرمایا ما انا بقاری، میں میری زبان اس لفظ کو نہیں پڑھ سکتی۔ کیا بات ہے! عربی کے اعتبار سے تو اقرا بہت آسان سا لفظ ہے، کسی گاؤں دیہات سے کسی دیہاتی کو بھی اقرا، وہ بھی ایک دفعہ آپ کی تلقین کرنے سے اقرا کہہ لے گا، لیکن یہاں پیغمبر سلام جیسا افضل العرب جو اتنے فصیح تھے اور اتنے طاقتور تھے، 6 مہینے اکیلے غار ہرا میں اللہ اللہ کر رہے تھے، 6 مہینے تک۔ جس غار ہرا میں اس طرف جانا بھی وحشت، جانے میں بھی وحشت ہوا کرتی تھی، اتنے قوی القلب اور اتنے بہادر تھے، اور آپ جبریل السلام کہہ رہے اقرا پڑھیے، کہتے ما انا بقارین، کیونکہ یہ عام اقرا نہیں تھا بلکہ یہ آسمان سے اترے وحی الہی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کے نور کا وزن تھا۔ ما انا بقارین، میری زبان نہیں پڑھ پا رہی۔ جبریل السلام نے سینے سے لگایا، دبایا، آپ کے اندر جو خابیدہ قوتیں تھیں ان کو بیدار کیا آپ نے۔ یہ بنا دیا گیا تھا جب آدم السلام کبھی گارا بھی نہیں بنا، ان کو بیدار کیا، 3 دفعہ دبایا۔ تو پھر آپ اس پڑھ رہے اقرا بسم، پھر بھی 5 آیات پڑھنے کے بعد 3 سال اللہ نے آرام کرایا، پورے 3 سال کہ آپ آرام کریں کیونکہ آپ پر بہت بوجھ ہو گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس وحی الہی کا بوجھ کیسا ہے۔ اور آج ہمارا ماشاءاللہ بچے الحمدللہ کتنا پیارا انہوں نے قرآن مجید سنایا اور پڑھا، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے حفظ کیا ہوا ہے۔ اِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ میں جو ٹائٹل ہے حافظ کا آج ان کو مل گیا۔ اللہ نے حافظون جو ہے اپنے نام حافظ جو اللہ کا نام ہے، صفاتی نام، وہ نام آج ان کو دے دیا کہ چونکہ یہ میرے والا کام کریں گے کہ میری کتاب کی حفاظت کریں گے جو میں نے ذمہ داری لی ہے، لہذا ہم اپنا صفاتی نام آج ان کو بطور اعزاز کے دیتے ہیں۔ آج سے یہ عام نہیں بلکہ ان کو حافظ کہا جائے، کیونکہ اِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ، ہم نے کہا کہ ہم حفاظت کریں گے اور ہم نے ان کو استعمال کیا ہے، لہذا ہم اس کے اعزاز میں ہم اپنا نام، صفاتی نام ان کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس ٹیم میں شامل ہو گئے جو قرآن مجید کے محافظین ہیں۔ اِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ، نسبت اپنی طرف کی ہے، کام ہم سے لیا ہے، حالانکہ خود بھی کر سکتے ہیں۔ کس کی مجال ہے اس قرآن مجید کو تبدیل کر سکے؟ اللہ تعالیٰ چاہیں اپنے گھر کی حفاظت، بیت اللہ کی حفاظت نہیں چڑیوں سے کرا دی تو کتاب اللہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی؟ فرمایا کہ نہیں، ہم کمزوروں سے کرائیں گے۔ اس لیے معاشرے میں سب سے کمزور مولوی صاحب ہیں، مولوی سب سے کمزور ہے بیچارہ، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی صاحبان بیچارے یہ کیا ہے۔
ان کے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، جو آتا ہے مولویوں پر چڑھ دوڑتا ہے، جو غلطی ہو تو مولوی صاحبان کی ہوتی ہے، مسجدوں میں مدرسوں میں جو اللہ کیا کیا کام کرتے ہیں آ کر کمزور سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب شان ہے کہ اپنی شان کا ظہور کمزور کے ذریعے کراتے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم جس کے پیٹھ پر آ جائیں وہ چیونٹی ہاتھی کو مار دیتی ہے، ہم جن چڑیوں اور ابابیل کی پیٹھ پر آ جائیں وہ ہاتھیوں کو مار دیتے ہیں، ہم جس کبوتر اور مکڑی کی پیٹھ پر آ جائیں وہ ہمارے پیغمبر کی بھی حفاظت کرتی ہے، ہمارے صدیق کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ ہم ان جن بچوں کی پیٹھ پر آ جائیں، ان کمزوروں کی پیٹھ پر، یہی نہ الا لہ لحافظون، ہم کچھ قرآن مجید کی حفاظت ہم انہی کے ذریعے کرا دیتے ہیں۔ ہم طاقتور بھی لا سکتے ہیں، جس نے اتنے بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں، اتنے بڑے بڑے زمین آسمان وہ پیدا کر سکتے ہیں، تو کیا وہ اس قرآن کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے دیو ہیکل لوگوں کو نہیں پیدا کر سکتے؟ نہیں، ہماری شان ہے۔ کمزور وہ ہے جس کے پیچھے ہم نہیں ہیں، جس کے پیچھے ہم ہیں وہ کمزور بھی طاقتور ہے۔ اور آج الحمدللہ پورا عالم یہ منظر دیکھنا پہلے بھی دیکھ چکا ہے کہ جن کمزوروں کے ساتھ مولا ہو گیا انہیں بڑے بڑوں کو ناک و چنے چبا دیے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ منظر آپ دیکھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت الہیہ ہے۔ بدر میں 313 کو لایا گیا کمزور، آپ اٹھائیں تو صحیح، پورے لشکر میں 2 گھوڑے ہیں، صرف چند اونٹ ہیں، تلواریں بھی سب کے پاس نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں کو برباد کیا جو بالکل اس زمانے میں پورے عالم میں ایسے سمجھے جاتے تھے کہ ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ بتانے کے لیے کمزور وہ ہے جس کے پیچھے ہم نہیں ہیں، جس کے پیچھے ہم ہیں اس کمزور کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، اگر ہم اہل حق میں سے نہ ہوتے، حق ذات ہمارے ساتھ نہ ہوتی، ہمیں آج سے 100 سال پہلے ختم کر دیا جاتا۔ کہا کہ پہلے انگریز نے پوری کوشش کی اور پھر ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملایا، پھر یہود و نصارہ پورے لگ گئے اور اپنوں کے اندر بھی منافقین کی جماعت ہم علماء کو ختم کرنے پر تلی رہی۔ فرمایا کہ الحمدللہ علماء کی جماعت بڑھتی رہی، گھٹی نہیں، یہ دلیل ہے کہ حق ہمارے ساتھ ہے، ورنہ تو کبھی کا ختم ہوتا، اسباب کی دنیا میں ہوتا تو کبھی ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے یہ الحمدللہ طلبہ کی اتنی بڑی جماعت آپ کے سامنے بیٹھی ہے، علم حاصل کر رہے ہیں، دین حاصل کر رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے یہاں پر، یہ وراثت لینے کے لیے آئے، یہ وارثین پیغمبر ہیں۔ وارث اپنے موروث کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں موروث ہوتا ہے وہی وارث ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ان کی قیمت کا پتہ چلے گا، ان کی کیا قیمت ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا کہ یہ مت سمجھو ایک آدمی کے پاس ظاہری نعمتیں ہیں اور تم کہو کہ یہ بہت اس پر اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا کہ دیکھو کہیں ایسا تو نہیں کہ باطنی نعمت تمہیں دی ہو ظاہری اس کو دی ہو، تو لہذا اللہ کی تقسیم ہے، کبھی دونوں دے دیتے ہیں ظاہری باطنی، اور کبھی ظاہر ایک کو دے دیتے ہیں اور باطنی نعمت ایک کو دے دیتے ہیں۔ ظاہری نعمت قابل زوال ہے اور باطنی نعمت کو کبھی زوال حاصل نہیں ہے، کیونکہ انسان جب اپنے دنیا سے جاتا ہے تو باطنی نعمت کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ جو فرمایا کرتے تھے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجوہار مالو، ہم اللہ کے تقسیم پر راضی ہیں، ہمیں علم دے دیا، جاہلوں کو مال دے دیا۔ فإن العلم یفنا فإن المال یفنا قریبا وإن العلم باقی لا یزال، یہ مال تو ختم ہو جائے گا لیکن علم ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ یہ ٹائٹل وہ ہے، عالم کا ٹائٹل، حافظ کا ٹائٹل، قاری کا ٹائٹل وہ ہے جو آگے بھی چلتا ہے، یہاں بھی چلتا ہے، یہاں بھی مولانا صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، قبر میں بھی چل رہا ہے، آخر میں بھی چل رہا ہے۔ ارجعوا الی علمائکم، اللہ فرمائیں گے جنتیوں سے، فرمائیں گے جنتیوں تمہیں نعمتیں مل گئی، اللہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ مل گئی، کہا کوئی اور سے مطالبہ تو نہیں؟ اللہ کیا مطالبہ کرے، اتنی نعمتیں؟ فرمایا نہیں، ارجعوا الی علمائکم، چلو اپنے علماء سے جا کر پوچھو کہ کون سی ایسی نعمت رہ تو نہیں گئی کوئی، ان علماء سے جا کر پوچھو۔ میاں مولویوں کے بغیر تو وہاں بھی گزارا نہیں، تم دنیا میں گزارا کرنا چاہتے ہو، جب مسئلہ پڑتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے
کیا مولوی صاحب اس کا کوئی حل نکالیں گے؟ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش کے نواب نے حضرت کو دعوت دی، ہمارے بڑے بڑے اکابر بھی اس میں تھے، دیگر اکابر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خاص مزاج تھا، کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا تربیت کے لیے، بڑوں کی تربیت کر دی۔ فرماتے تھے بھی ہمارے پنجاب سے ایک وکیل آیا تھا، ہم نے اس کی کیل نکال دی، جب کیل نکال دی تو ٹھیک ہو گیا۔ مسٹر آیا تو اس کی سر ختم کر دی تو مس ہو گیا، جب مس ہو گیا تو اللہ والا ہو گیا، کیونکہ مسٹر کا نام ہے اللہ والا ہو گیا۔ تو حضرت وہاں گئے، بڑے بڑا کابر دیکھ، حضرت شیخ الہند بھی تھے، حضرت کا اساتذہ بھی تھے، پورا ایک وفد گیا جو بنگلہ دیش جانا تھا۔ تو جب وہاں پہنچے بمبئی کے قریب جہاں سے بیری جہاز میں جانا تھا، تو وہ جو نواب صاحب ان کا بھتیجا تھا، اس بڑے نواب کا جو بنگلہ دیش کے نواب تھے، اس کا حسن سلوک اچھا نہیں تھا، حسن سلوک نہیں تھا، اس کا سلوک اچھا نہیں تھا۔ وہ ایسے علماء کے ساتھ سلوک کر رہا تھا جیسے پتہ نہیں علماء محتاج اور ایسے ہی لوگ آ گئے، جیسے بعض بے وقوف کہہ دیتے ہیں ہماری روٹیوں پر یہ پلتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ دیکھا تو یہ نیا اعتراض نہیں ہے، بہت پرانا اعتراض ہے۔ ایک بات بڑی خوبصورت آپ کو بتاتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھنا۔ علامہ عبد الکریم شاہرستانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا انسان ہے، الملل والنحل کے نام سے ان کی کتاب ہے، جو دنیا میں جو فرقے ہیں مختلف ان پر کتاب ہے الملل والنحل۔ اس میں ایک بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، کہا کہ شیطان کے پاس کوئی نیا ہتھیار نہیں ہے، شیطان جو نا وہ بہت پھٹیچر اور بہت پرانا بدماش ہے، وہ سارے ہتھیار استعمال کر چکا ہے، اس کے پاس کوئی نئی چیز نہیں ہے، بس پرانی چیز کو رنگ لگا کر لاتا ہے نئے انداز میں، لیکن ہوتی پرانی۔ ذرا غور و فکر کرو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ہتھیار استعمال ہو چکا ہے، اور اس ہتھیار کو جو ہے نا اس کا جواب بھی دیا جا چکا ہے، لیکن ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یار یہ کوئی نئی بات آ گئی ہے۔ کوئی نئی بات نہیں، گمراہی کی باتیں سب پرانی ہیں، نئی بات وہ ہے جو ہدایت کی بات ہے، جو پیغمبروں کے ذریعے آئے، وہ تو بہت پرانا ہے، آدم السلام سے پہلے کا ہے، لہٰذا اس نے سارے ہتھیار استعمال کر لیے، اس کے بعد کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ تو آج کہتے ہیں ہمارے اس پر پلتا ہے، بات بے وقوف کہہ دیتے ہیں۔ یہی بات مدینہ کے منافقین نے کہی تھی، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا۔ منافقین نے اجلاس کیا، کہا کہ دیکھو یہ جو صفہ کے اندر درویش بیٹھے، صفہ کے طالب علم، ان پر خرچہ بند کر دو، یہ رسول اللہ کو چھوڑ جائیں گے، اس لیے کہ یہ تو کھانے پینے کے لیے جمع ہے۔ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ ينفضوا، مت خرچ کرو ان پر۔ یہ ان صفہ کے درویشوں پر اعتراض کیا انہوں نے، یہ کھانے پینے کے لیے جمع ہے، ایسے بیوقوف کہتے ہیں ان کا چندہ بند کر دو۔ حکومتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں کہ ان کے چندہ بند کر دو، کھالے بند کر دو، فلاں بند کر دو، مدرسے بند ہو جائیں گے۔ کتنے سال سے تجربہ کیا، کتنے مدرسے بند ہو گئے بتاؤ مجھے۔ اللہ تعالیٰ میدان میں آئے، اللہ تعالیٰ، رسول اللہ نے جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے جواب آ رہا ہے۔ کہا کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے وقوف ہو، یہ اللہ رسول کی محبت میں جمع ہے، رسول اللہ کے گرد، اور خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تم انہیں کہتے ہو، یہ تو تمہاری سعادت ہے کہ تم ان پر خرچ کر رہے ہو اور قبول ہو رہا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں ایک بات، دنیا میں ایسی کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی آج تک کہ جس میں آپ ادنا مال ڈالیں اور مشین اس کو اعلیٰ کر دے۔ ہے کوئی ایسی مشین بھائی کراچی میں؟ تو ادنا چیز ڈالو، 2 نمبر چیز، اور جب مشین ہے وہ نکالے تو 1 نمبر ہو جائے۔ چاندی ڈالو اور سونا نکلا ہے، یہ تو ڈبل شاہ کر سکتا ہے۔ کہ ڈبل شاہ پنجاب میں تھا نا، کہتے 1 لاکھ دو 2 لاکھ بنا دوں گا، لوگوں نے بڑے پیسے دیے، کچھ دن تک تو ڈبل ہوتا رہا، پھر ایسا ہو گیا وہ خود ہی ڈبل ہو گیا، یعنی دوڑ گیا۔ ڈبل اے مراد کراچی کی اصطلاح ہے، ہم بسوں میں سفر کرتے تھے، نوٹوں زبان ڈبل اے یعنی دو تیز دوڑاؤ۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ ادنا دے اور اعلیٰ۔ یہ زکوٰۃ خیرات کیا ہے آپ کو پتہ؟ اتنی ادنا ہے، اتنی ادنا ہے
کیا حدیث میں آتا ہے کہ پہلے پیغمبروں کے زمانے میں اس کو نہ کوئی انسان کو کھانے کی اجازت تھی اور نہ جانور کو کھلانے کی اجازت تھی، جانور کو نہیں کھلا سکتے، میدان میں رکھ دو، آسمان سے آگ آئے گی، اگر قبول ہوگا جلا دے گی، قبول نہیں ہوگا وہاں پڑا رہے، خود جانور لے جا کر بھی اس کو کھلانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، یہ اس لائق نہیں کہ اس کو جانور بھی کھلائیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی برکت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ رحمت ہے کہ اس امت کے غربا کے لیے یہ حلال ہو گیا، خصوصاً طالب علموں کے لیے اللہ تعالی نے کہا کہ لا یسجد ضربا فی الارض، کہ یہ لوگ جو ہر وقت اللہ رسول کے لیے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے اللہ رسول کی کتاب کو یاد کر رہے، علم سیکھ رہے ہیں، ان پر تم خرچ کرو۔ اب بتاؤ خرچ آپ کیا کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں بن کیا رہا ہے؟ حافظ قرآن بن رہا ہے، عالم دین بن رہا ہے، مفتی بن رہا ہے، قاری بن رہا ہے، جس کی اتنی فضیلت ہے کہ وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے، اور آپ دیتے وہ مال ہو کہ جو پہلے زمانے میں نہ انسان کھا سکتے تھے نہ جانور کھا سکتے تھے۔ دیا کیا ہے اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ایک حافظ قرآن 10 کو جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، 10 آدمی جس کو کہے گا۔ ایک عالم دین امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، تفسیر راضی میں، مفاتیح الغیب میں اس کو نقل کیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا ایک عالم کتنے آدمیوں کی سفارش کرے گا قیامت کے دن، کر سکتا ہے؟ فرمایا جتنے آسمان کے ستارے ہیں، آسمان کے ستارے۔ فرمایا پھر اس کی مرضی ہے، 100 کی کرے، 50 کی کرے، 10 کی کرے، لیکن اگر کرنا چاہے اتنے لوگوں کی سفارش کر سکتا ہے جتنے آسمان کے ستارے۔ یہ خواص الامت ہے، لیکن یہ باطنی نعمت ہے، اللہ باطنی نعمت۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جب سلوک دیکھا تو آپ نے اس کو بلایا، بٹھایا، بیٹھو، وہ بڑی تکلیف ہوئی، بیٹھو۔ پھر میں سن، ہمارے پاس 2 روٹی کھا کر سونے کے مسائل ہیں کہ ہم رات کو 2 روٹی کھا کر سوئیں، اتنے مسائل ہیں۔ سوکھی روٹی چاہے ہو، لیکن ہم روٹی کھا کر رات کو سوتے ہیں۔ ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، تیری نباتی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، لیکن تیرے پاس اتنا دین اور علم نہیں ہے کہ ہمارے بغیر چل سکے، اگر ہے تو بتا۔ ہوش اڑ گئے، تو ہمارے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتا، اور ہمیں تیرے اس مال و اسباب کی قطع ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، تو بتا تو ہمارا محتاج ہے یا ہم تیرے محتاج ہیں؟ اب اس کو دماغ درست ہوا، بعض ڈنڈے سے سمجھتے ہیں، کہتے کہ اللہ والے تھے نا، تو ایک دہریہ تھا مناظرے کے لیے آیا۔ دہریہ کہتے دنیا میں سارا نظام کشش سے چل رہا ہے، کشش ہے، ایک دوسرے کو کھینچے ہوئے ہیں، بس اس سے چل رہا ہے۔ زمین نے ہمیں کھینچے تو ہم سیدھے کھڑے، چھوڑ دے تو ہم اوپر چلے جائیں۔ چاند نے سورج اور سورج چاند کو کشش سے نظام چل رہا ہے، گریوٹی کہتے ہیں اس کو۔ تو مناظرہ کرنے کے لیے آیا، پہلے خوب باتیں کرتا رہا، وہ سنتے رہے۔ تو تھوڑی دیر میں انہوں نے لاٹھی لے کر اس کے سر پہ ماری۔ جب لاٹھی سر پر ماری تو اس نے کہا کہ آپ عجیب بدتمیز ہے، بجائے مناظرہ کرنے کے میرے سر پہ لاٹھی ماری۔ کہا میں نے نہیں ماری، آپ کے سر نے لاٹھی کھینچی ہے، میں نے تو نہیں ماری، میں نے نہیں ماری لاٹھی۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر ماری نہیں؟ کہا کہ نہیں، آپ کے سر نے کھینچی ہے، یہ شکر کرو آپ کے سر کی کشش تھوڑی کمزور تھی تو ہلکی سی لگی، اگر زیادہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ پھر اس کو کہا کہ بے وقوف، لاٹھی بغیر اٹھانے والے کے تو سر پہ نہیں لگ سکتی، اور اتنے بڑے عالم کا نظام کسی چلانے والے کے بغیر چل سکتا ہے؟
ارض و سما کیسے ہیں معلق، نہ کوئی ستون اور نہ کوئی تھم. ارض و سما کیسے ہیں معلق، نہ کوئی ستون اور نہ کوئی تھم. پورا عالم ہے بے کالم، باہر میرے رب العالم، باہر میرے رب العالم. بغیر عمد ترونہا، بغیر عمد، ہم نے بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا کے ترونہا، تم دیکھتے نہیں، بغیر عمد ترونہا. انہوں نے کہا جی مجھے بات سن میں آ گئی. تو حضرت شیخ الہند رحم اللہ واقعہ بیان کر کے کہتے تھے اس لیے لاٹھی کتنی بہترین تھی جو اس کے سر پر لگی. لہٰذا اس لاٹھی کا نام ہے لاٹھی روشن دماغ. لاٹھی روشن دماغ، کہ اس کے دماغ کی اندھیریاں دور کر کے روشنی پیدا کر دی. میرے دوستو، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان قرآن کی تعلیم دیتا ہے خلق الانسان. یہ تخلیق انسانی، یہ جو جسم پیدا ہوا ہے اس لیے پیدا ہوا، اس کو قرآنی تعلیمات میں ڈھالیں آپ. علمہ البیان، یہ زبان اس لیے دی ہے اس سے قرآن مجید کی تلاوت کریں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم علوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، اکثر فرمایا کرتے تھے لوگوں دو چیزوں کی بڑی ناقدری کر رہے ہو، نہ اپنی زبان کی اور اپنی آنکھوں کی. حالانکہ یہ دو چیزیں ایسی حدیث شریف میں آتا ہے جب زمین پر بندہ قرآن پڑھتا ہے آسمان سے ستارے اجازت لے کر اور فرشتے اجازت لے کر اترتے ہیں، اللہ نے اس بندے کا قرآن سننا چاہتے ہیں کیونکہ نعمت زمین پر ملتی ہے آسمانوں پر نہیں ملتی. وہاں قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، زمین پر قرآن مجید پڑھنے والے ہیں. اجازت لے کر فرشتے اترتے ہیں، ہم قرآن مجید سننا چاہتے ہیں، اس کا نور لینا چاہتے ہیں. اور دوسرا، جب گناہگار بندہ روتا ہے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے تو فرشتے اترتے ہیں، اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ روتے کیسے ہیں، کیونکہ یہ نعمتیں آسمانوں پر نہیں ہیں. لیکن آج ہم ان دونوں کی ناقدری کر رہے ہیں، زبان کی بھی جس سے خدا کا نام، تلاوت، ذکر، اذکار. یہ اس لیے میں اس حدیث پر غور کر رہا تھا، اللہ نے ایک عجیب بات دل میں ڈالی. حدیث میں آتا ہے کہ پاؤں سے جان نکلتی ہے اور آخری کلمہ جو ہوتا ہے اگر وہ لا الہ الا اللہ ہے یا کوئی بھی اللہ کا نام لے لیتا ہے دخل جنت، تو جنت میں چلا جائے گا. کوئی لا الہ ضروری نہیں ہے، آخری وقت میں کوئی بھی اللہ کا نام زبان پر آ جائے. اس لیے محدثین نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے آخری وقت میں اللہ یوں کہا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں. وہاں کلمہ نہیں کہا. لہٰذا یہ کلمہ جو آتا ہے آخر کلام لا الہ الا اللہ، یہ ایک عنوان ہے کہ آخر وقت میں اگر مولا کا کوئی بھی نام لے لے گا داخل جنت، تو جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، کوئی لفظ کہہ دیا. اب میں نے دیکھا، غور کیا میں نے، تو اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ دیکھو اللہ نے پاؤں کی طرف سے جان نکالی تاکہ میرا بندے کو آخری وقت تک موقع رہے کہ اپنی زبان سے میرا نام لے لے. اگر اوپر سے نکالتے جان تو ٹانگے مارتا نا، تو ٹانگے مارنا تو کوئی عبادت نہیں، اور یہاں پر زبان کا کام ہے. دیکھو زبان کا کام بالکل آخری وقت تک. اس سے میں کہا کرتا ہوں کہ زبان کی کتنی ناقدری ہم کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. کہ آخری وقت کیا عمل کام آ رہا ہے، نماز آ رہی ہے، نماز پڑھے گا، حج کرے گا، عمرہ کرے گا، زکات دے گا، لا الہ الا اللہ آخر میں زبان سے کام لے لے صحیح دخل الجنہ. اب اس سے آپ میرے خیال میں اس سے بڑھ کر وضاحت کیا ہوگی کہ زبان کی کتنی اہمیت ہے جس کو ہم آج رات دن غلط استعمال کر رہے ہیں. آخری وقت میں کلمہ پڑھ رہا ہے. غزوہ احد میں ایک آدمی آتا ہے، پورا حدیث شریف میں آتا ہے، پورا لوہے میں ڈوبا ہوا ہے. کہا کہ میں، آپ کی قوم آپ پر ظلم کرتی ہے، میں ہمدردی کے طور پر آیا ہوں، اور میں لا استعین بکافر، میں کسی کافر سے مدد نہیں لیتا. تو پھر کیا کروں؟ کہا اسلم ثم جاہد، پہلے اسلام لاؤ پھر جہاد. کا ہاتھ بڑھائیں. کس طرح اسلام کا ہاتھ بڑھاؤ؟
پڑھو، آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا دیا، وہ گیا اور جاتے ہی زخمی ہو کر گر پڑا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت وہ زخمی ہو گیا، وہ جو ساتھی صاحب دوڑے وہاں تک گئے تو وہ شہید ہو چکا تھا۔ آنا ورنہ جس نے یہ دیکھنا ہو کہ عاملہ قلیلا اجر کثیرا، کہ جس نے عمل تو تھوڑا کیا لیکن اجر بہت پا گیا، اس کو دیکھ لے کہ کلمہ ہی زبان سے پڑا تھا اور یہ جنت الفردوس میں چلا گیا، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ نہیں، قرآن مجید کا ایک لفظ بھی اس کو نہیں آیا، لیکن کیا تھا آخری وقت میں زبان کا استعمال ایسا ہوا، فرمایا اجیر کثیرہ، رسول اللہ جس کو فرمایا اجیر کثیرہ، تو اس کے اجر کا کیا حال ہوگا مجھے بتائیے۔ فرمایا کہ نانوتوی فرماتے تھے کہ زبان تلاوت کرو، بخاری شریف میں آتا ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ یہ بھی قاری قرآن ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ بھی قاری قرآن ہے، دونوں قاری قرآن ہیں، یمن بھیجا تھا ان دونوں حضرات کو، تو آپس میں ملنے کے لیے آئے، دونوں الگ الگ علاقے میں گئے تھے، تو ایک دوسرے کیا پوچھ رہے ہیں، دیکھو کیا پوچھ رہے ہیں، ہم تو پوچھتے ہیں کاروبار اچھا چل رہا ہے، مال پانی ٹھیک آ رہا ہے، کار کوٹھی ٹھیک ہے، ہاتھ ابو موسیٰ شریف سے پوچھ رہے ہیں معاذ بن جبل، ابو موسیٰ تلاوت قرآن کا کیا معمول ہے؟ یہ گورنر صاحبان اور نئی نئی سلطنت قائم ہو رہی، تو نئی نئی سلطنت میں تو رات دن اسی کی فکر ہونی چاہیے نا کہ سلطنت کیسے چل رہی، نہیں پوچھ رہے، اس کی فکر نہیں تھی، انہیں پتا تھا اس کے ساتھ یہ ہے، یہ ہوگا تو یہ ہے، والعاقبۃ للمتقین، اللہ فرماتے ہیں انجام تو متقیوں کے ہاتھ میں، کتنا بڑا کوئی پہلوان کشتی کر لے، کتنی بڑی کچھ طاقت آ کر ٹکرا جائے درویشوں کے ساتھ، اگر درویش واقعی متقین ہے، وللعاقبۃ للمتقین، انجام ہم متقین کو دیں گے۔ چنانچہ دیکھا، اللہ کا شکر ہے منظر دیکھا ہے ہمارے ساتھ والے ملک میں، پورے عالم نے منظر دیکھا، اور انشاءاللہ غزہ میں بھی یہ منظر دیکھ لیں گے۔ تو نے کہا کیا معمول ہے؟ ستبو ابو موسیٰ شریف کا الفاظ اتفوق تفوقا، کب اب میں فرصت جو ہی ملتی ہے پڑھتا رہتا ہوں، اوپر، یعنی جو ٹائم ملتا ہے تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف الدھامی شیخ رحمہ اللہ نے مجھے خود فرمایا کہ ڈاکٹر عبداللہ حساب رحمۃ اللہ علیہ سے میں ملا، ان سے بات جاتے تھے حضرت، میں نے خود دیکھا، تو مجھے نصیحت کی کہ آپ بہت مصروف ہیں، لکھنے پڑھنے کا کام آپ کا بہت زیادہ ہے، جیسے کیا کرو تصویر رکھ لیا کرو اور اس کو ایسے دیکھا کرو جیسے محبوب ہو کوئی اس کو، یعنی کیا مطلب کہ جو ہی ٹائم ملے تو محبوب کو پکڑ لے، جیسے بندے کو ٹائم میں فوراً مس کال مارتا ہے گھر میں، کیا حال ہے، ٹھیک ہے خیر ہو، ابھی میٹنگ میں تھا تم لوگ ٹھیک ہو، آئیے ٹھیک ہے، کہا کہ اس کو دیکھتے رہا کرو، جو ہی ٹائم ملے اس تصویر کو پکڑ لیا کرو، اپنی جو بھی ہے وہ اللہ شروع کر دیا کرو، تو اس کو تفوقاً کا یہ مطلب ہے کہ قرآن مجید پر نظر رکھے، جو ہی ٹائم ملے تلاوت۔ معاذ بن جبل سے کہا کہ آپ کیسے کرتے؟ اچھا، معاذ بن جبل ایک انتظامی نظام والے آدمی ہیں، اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن یا ناظم تعلیمات عالم اسلام میں سب سے پہلے اگر تھے تو حضرت معاذ بن جبل کو بنایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا آپ کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے تو اوقات مقرر کر رکھے، رات کو اتنے ٹائم کھڑے ہو کر تلاوت کرتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں، پھر اٹھ جاتا ہوں، پھر نماز میں تلاوت کرتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں، صبح تک میرا یہی معمول ہے۔ اور بڑی خوبصورت لفظ کہا کہ آتسب نومتی کما آتسب قومتی، کہا کہ سونے میں بھی وہی اجر کی نیت کرتا ہوں جو قیام میں اجر کی نیت ہے، کیونکہ میرا سونا بھی قیام کے لیے ہوا کرتا ہے۔ میں اس لیے نہیں سوتا کہ نیند پوری کروں، میں اس لیے سوتا ہوں کہ کچھ طاقت آ جائے، پھر اٹھ کر 2-4 سپارے جو تلاوت کر لیتا ہوں، پھر تھک جاتا ہوں، پھر تو میرا سونا بھی چونکہ قرآن کے لیے ہے، لہذا میرے سونے میں بھی قرآن کا اجر اور میرے پڑھنے میں بھی قرآن کا اجر۔ اس لیے میرے دوستو زبان کی قدر کریں، آنکھوں کی قدر کریں، رویا کریں،
وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، فرمایا نجات کا راستہ یہ ہے اپنی خطاؤں پر روئے۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی مجھے رونا نہیں آتا، وَاللَّئِن لَّمْ تَبْكُ فَتَبَاكُ، کو رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل ہی بنا لیا کرو، جعلی رویا کرو، ویسے شکل بنا لو۔ اللہ تعالیٰ ایسی شان رحمت والے ہیں کہ تمہارے نقلی مال پر بھی اصل بھاؤ میں خریدیں گے، لیکن لے کوئی بہانہ تو کر کے آؤ۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحم اللہ سے ایک بے وقوف نے کہا ہماری نماز کیا ہے، کیسے نماز پڑھے؟ نماز تو یقیم الصلاۃ، قائم ہو، خشوع خضوع ہو، وہ ابھی تک ہم میں آیا نہیں۔ تو حضرت نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا قیامت کے دن میاں یہ اٹھ بیٹھ کی بھی قیمت لگ جائے گی، کیونکہ اللہ فرمائے کہ چلو کچھ تو لے کے آیا ہے، بالکل ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا خزانہ خالی ہو۔ اللہ تعالیٰ نقلی پر بھی اصل بھاؤ لگا کر ہمیں قیمت ادا فرما دے گا۔ اس لیے بس میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور مولانا فصیح احمد صاحب ان کے رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ آج یہاں سے فارغ ہو کر جا رہا ہے، اور دیگر طلبہ بھی الحمدللہ یہاں پر درجہ کتب کی بھی تعلیم ہو رہی ہے۔ ان کے لیے بھی سعادت ہے، مدرس محلے والوں کے لیے بھی، شہر والوں کے لیے بھی، معاونین کے لیے بھی جو تعاون کرتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ہم کیا دیتے ہیں۔ اس لیے اس پر کوئی احسان دل میں نہ لایا کرے۔ میرے مرشد فرمایا ہمارا ابا بھی ایسا تھا، ہمیں مرشد بھی ایسا ملا۔ ہمارے ابا مولانا نیاز احمد صاحب چونکہ ترکستان سے آئے تھے، شرقی ترکستان چائنا سے، تو ان کا بھی پوری زندگی ایسی انہوں نے گزاری، اور آگے شیخ بھی ایسا ملا، اور ہمیں استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحم اللہ وہ بھی ایک ایسی مزاج کے تھے، غیرت والا مزاج تھا دینی معاملات میں، غیرت والا۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے اگر کسی کو کہو بھی آپ مدرسے کا تعاون کریں، اگر دے دے تو معذور ہے، نہ دے تو معذور ہے، اللہ نے قبول نہیں کیا، غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی نہیں چاہتے۔ دے دے تو معذور ہے، نہ دے دے تو معذور ہے۔ اور میرے مرشد شاہ کی مختصر فرمایا کرتے تھے بھئی جزاک اللہ نہ کہا کرو اگر کوئی تمہیں مدرسے میں کوئی مال دے، اس لیے کہ وہ اپنے لیے دے رہا ہے، آپ کو تو نہیں دے رہا، آپ کو دے تو ضرور جزاک اللہ، جزاک اللہ بھائی آپ نے ہدیہ دیا، آپ نے جوڑا دیا، آپ نے ہمیں فلاں چیز دی، آپ نے ٹوپی اور تصویر لا کر دی، جزاک اللہ، لیکن مدرسے میں دے تقبل اللہ، کہ اللہ اس کو قبول فرمائے جو آپ نے دین کے لیے دیا ہے۔ اس لیے کہ ان پر خرچ کرنا اپنی عاقبت سنوارنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام صفہ والوں پر خرچ کیا کرتے تھے، اور صفہ والے جزاک اللہ ان کو نہیں کہا کرتے تھے، ان کے لیے دعا کر دیا کرتے تھے، ان کی دنیا بھی بنتی تھی، آخرت بھی بنتی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اعطنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي عذاب الاخره۔ یا اللہ اس مدرسے کو زندگی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ تعالیٰ اس کے جتنے منصوبے ہیں عافیت کے ساتھ پایا تقدیر تک پہنچا، جتنے طلبہ طالبات اس کے زیر سایہ پڑھ رہے ہیں یا اللہ سب کو اپنے اپنے شعبوں میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ محسن صاحب اور رفقا کو خوب برکت نصیب فرما، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وفاق المدارس کے امتحان بھی قریب ہے اور سالانہ امتحان بھی قریب ہے، یا اللہ تمام طلبہ کو یا اللہ اچھے نمبروں سے کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ جن طلبہ نے قرآن مجید مکمل کیا ہے یا اللہ پوری زندگی اس دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ ان بچوں کو والدین کے لیے، استادوں کے لیے، مدرسے کے معاونین کے لیے، منتظمین کے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ یا اللہ آنا لیل آنا نہار اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ والدین کو بھی یا اللہ ان بچوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، گھر کے ماحول کو دینی بنانے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ مدارس بہت بڑی نعمت ہے، یا اللہ تمام دینی مدارس کی خوب حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور فتن سے محفوظ فرما۔ اور یا اللہ یا اللہ تمام مساجد، مدارس، خانقاہیں، یا اللہ دینی مراکز ان کی خوب حفاظت فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں دین کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ اللہ پاکستان کی یا اللہ چپے چپے کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کراچی کی خوب حفاظت فرما، ہر قسم کے شور فتن سے محفوظ فرما، شر کو دور فرما، خیر کو خوب ظاہر فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما۔
رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، رزق حلال میں فراوانی فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک و صدقہ جاریہ فرما، ان کو علم نافع میں مقبول عطا فرما، ہمیں علم نافع عمل مقبول عطا فرما۔ یا اللہ تقوی کی یا اللہ دولت ہمیں نصیب فرما، ہمارے ایمان کو ایمان کامل فرما، اپنی رضا کامل ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن بچوں کے رشتے میں اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن نے دعاؤں کے لگا ان سب کی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کی غیر کی خزانوں سے امداد فرما۔ ہمارے حضرت شیخ بن نوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ خزانے تیرے ہاتھ میں، قلوب تیرے ہاتھ میں، خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہمارے متوجہ فرما، خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہمارے متوجہ فرما، خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہمارے متوجہ فرما، اور ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔